آپ نے کبھی سوچا ہے جب زمین پر ہر طرف شور تھا، انکار تھا اور گناہ کی گونج تھی تو آسمان پر کیا فیصلہ لکھا جا چکا تھا؟ وہ لمحہ جب ایک نبی برسوں کی تنہائی کے بعد بھی ثابت قدم رہا اور ایک کشتی پہاڑوں کے بغیر سمندر سے پہلے بنائی جا رہی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک انتباہ کی۔ یہ قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا اور اس پانی کا جو صرف سیلاب نہیں تھا بلکہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام انسانیت کے اولین رسولوں میں سے ہیں۔ وہ دور جب شرک، ظلم اور سرکشی عام ہو چکی تھی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا تاکہ وہ اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ واقعہ محض ایک تاریخی سانحہ نہیں، یہ ایک مکمل الہی پیغام ہے جو قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ صدیاں گزر چکی تھیں، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے تھے، نہ تخت، نہ لشکر، نہ طاقت، صرف ایک پیغام: اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے دن رات دعوت دی، آواز بلند بھی کی، آہستہ بھی، کھلے عام بھی اور تنہائی میں بھی، مگر جواب کیا تھا؟ تمسخر، انکار، کانوں میں انگلیاں ڈال لینا، کپڑوں سے چہرے ڈھانپ لینا۔ سال گزرے، دہائیوں میں بدلے، پھر صدیاں، لیکن ایمان لانے والے چند ہی تھے، اکثر وہی غریب، کمزور اور بے حیثیت سمجھے جانے والے لوگ۔ جب انکار حد سے بڑھ گیا، جب زمین پر اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ فریاد تھی، بد دعا نہیں، یہ مظلوم نبی کی التجا تھی۔ قرآن کے الفاظ میں، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ کوئی جلدی کا فیصلہ نہیں تھا، یہ 950 سال کی جدوجہد کے بعد کا لمحہ تھا۔ اور پھر اللہ کا حکم آیا۔ نوح علیہ السلام سے کہا گیا، ہماری نگرانی میں ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ۔ نہ سمندر تھا، نہ بارش کا نام و نشان، اور کشتی خشک زمین پر۔ قوم نے ہنسنا شروع کر دیا، یہ کیسا نبی ہے جو ریگستان میں کشتی بنا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام خاموش رہے، ان کے ہاتھ کام میں مصروف تھے، دل اللہ پر مطمئن تھا۔ کشتی بنتی رہی، وقت گزرتا رہا، تمسخر بڑھتا گیا، مگر پھر ایک دن زمین نے بدلا ہوا سا محسوس کیا، آسمان کے رنگ بدلنے لگے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار پانی کے ساتھ، اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ عام بارش نہیں تھی، یہ زمین اور آسمان کا اکٹھا فیصلہ تھا۔ نوح علیہ السلام کو حکم ملا، ہر جاندار کا ایک جوڑا سوار کرو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے۔ یہاں ایک لمحہ آیا جو دل کو چیر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا انکار پر کھڑا تھا، پہاڑ پر پناہ کی امید رکھے ہوئے۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر پانی ان کے درمیان حائل ہو گیا، کشتی لہروں میں اٹھنے لگی، پہاڑوں جیسی موجیں، اندھیرا، شور، تباہی۔ زمین پر وہ سب کچھ مٹ رہا تھا جسے لوگ طاقت سمجھتے تھے، محلات، بت، غرور، نسب، صرف وہی بچے جو اللہ کے حکم کے ساتھ تھے۔ کشتی ایک مدت تک پانی پر رہی، دن یا مہینے صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان رک جا۔ پانی اتر گیا، کشتی ٹھہر گئی، جبل جودی پر۔ خاموشی، ایک نئی دنیا کی خاموشی۔ نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، زمین ویران تھی، مگر نافرمانی کا شور ختم ہو چکا تھا۔ یہ لمحہ صرف نجات کا نہیں تھا، یہ عدل کا لمحہ تھا۔ ایک نبی جس نے صبر کیا، ایک قوم جس نے انکار کیا، اور ایک فیصلہ جو اٹل تھا۔ قرآن نے اس واقعے کو نشانی کہا ہے تاکہ انسان سمجھے اللہ مہلت دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صرف ایک سیلاب کی داستان نہیں، یہ صبر کا سبق ہے، دعوت کی ذمہ داری ہے، اور انجام کی یاد دہانی ہے۔ آج بھی کشتی موجود ہے، مگر وہ لکڑی کی نہیں، وہ ایمان کی ہے، فرما برداری کی ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پانی کب آئے گا، سوال یہ ہے کہ ہم کس کشتی میں ہیں۔